تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور میری ماؤں بہنوں، آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائیں جب لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا فخر کی بات سمجھی جاتی تھی، جب عورتوں کو صرف عیش کا ایک سامان سمجھا جاتا تھا، جب عرب کا جاہل معاشرہ عورتوں کو رنگ محفل سمجھتا تھا، جب ماؤں بہنوں کی عزت خاک میں ملائی جا رہی تھی، جب یورپ میں ابھی اس بات پر تحقیق جاری تھی کہ عورت بھی انسان ہوتی ہے یا نہیں، جب افلاطون جیسا فلسفی یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں عورتوں میں بھی جان ہوتی ہے، جب بقرات جیسا دماغی یہ کہہ رہا تھا کہ عورتیں ایک فندہ ہے جو مردوں کو پھنسانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کی کوئی شام ایسی نہ تھی جو عورتوں کی تذلیل پر ختم نہ ہوتی ہو، اور کوئی ایسی صبح نہ تھی جو عورتوں کے لیے غم کا پیغام نہ لاتا ہو۔ ایسے خوفناک ماحول میں ایک نبی آتے ہیں، اسلام کا پیغام لاتے ہیں، کائنات کے لیے محبت کا پیغام لاتے ہیں، جو رحمت ہی رحمت تھے، شفقت ہی شفقت تھے۔ وہ اس ظالم معاشرے کے خلاف یکوتن کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں، لوگوں عورتوں پر ظلم و ستم بند کرو، وہ بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے۔ استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کی طرح ان عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ یہ آواز گائی کہ ہر طرف کلیے کھل اٹھے، بہاروں پر بہار آ گئے، آج معصوم کلیوں کو جینے کا حق مل گیا۔ ننھی گڑیا انہیں دفن کرنا ایک فیشن تھا، اب ایک گناہ سمجھا جانے لگا۔ آپ نے عورتوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ حجۃ الوداع سے لے کر اپنی وفات تک بھی اس کا بار بار تذکرہ فرماتے رہے۔ مردوں کو عورتوں کا محافظ بنا دیا، ان کے حقوق کا نگراں قرار دیا، اور ایسے اصول بنائے کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں لائی جا سکتی۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق عورت اگر ماں ہے تو فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے تو اسے والدین کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا دیا۔ عورت اگر بہن ہے تو اسے بھائی کے لیے رحمت اور محبت بنا دیا۔ عورت اگر بیوی ہے تو اسے ایک طرف سکون قرار دیا اور دوسری طرف فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ عورت اگر عام مسلمان خاتون ہے تو اسے اسلامی بہن بنا دیا اور حکم دیا گیا کہ ان سے اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو۔ غرض یہ کہ اسلام نے جو عورتوں کو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، کسی دھرم میں نہیں ہے، جس کا تقاضا تھا کہ ہماری عورتیں اسلام کے قدموں پر نشان ہو جاتے، اسلام کے دیے گئے رفعت و عزت پر قربان ہو جاتے۔ مگر افسوس کہ آج ہماری مائیں بہنیں اسلام کے عظیم حسنات کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اسلام کے مخالف کام کر رہی ہیں، اسلام کے مقابلے مغرب کی الٹی تہذیب اور گندے کلچر کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے، اور دن بدن اسلام کے بجائے آزادی نسواں کے جھوٹے علمبرداروں کے جنگل میں پھنستی جا رہی ہے۔ میں ان تمام ماؤں بہنوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بتاؤ وہ تمام لوگ جو عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، ہر کام میں، ہر آفس میں، ہر بزنس کی لائنوں میں عورتوں کی ہی حصہ داری کی باتیں کرتے ہیں، پردے کو عورت کی آزادی کے خلاف سمجھتے ہیں، شوہر کی اطاعت کے ساتھ ساتھ گھر میں رہنے کو ظلم گردان دیتے ہیں، بچوں کی تربیت کے لیے گھر میں رہنے کو ظلم گران دیتے ہیں۔ آخر ان لوگوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے کیا کام کیا ہے؟ آج جہیز کے نام پر عورتوں کو مار دیا جاتا ہے، ملک کے کونے کونے سے عصمت دری کی خبریں آ رہی ہیں، پوری دنیا میں ہر ایک منٹ میں 2 لڑکیوں کی زبردستی عزت لوٹی جاتی ہے، سینکڑوں لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ آخر یہ آزادی کے دعوے دار عورتوں کی عزت آزادی کے خلاف حقوق کی آزادی لڑنے والے ان معصوموں کو حق کیوں نہیں دلاتے؟ کوئی سخت قانون بنا کر ان ظالم درندوں کو سفر کردار تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ معصوم کلیوں کو مسلنے والے ان بھیڑیوں کو پھانسی پر کیوں نہیں لٹکاتے؟ میری بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ ان نامہ نہاد آزادی کے دعوے داروں عورتوں کی عزت و آزادی سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد تھا دنیا میں اور دیانت پھیلانا، جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ ان کا مقصد تھا
चिराग खाना से चिराग राफी बने और ये मकसद भी पूरा हो गया। उनका मकसद था कि तिजारत चमकाना और ये मकसद भी पूरा हो गया। चुनांचे आज देखिए कि 1 रुपए का मामूली सामान पर औरतों का आधा जिस्म खुला फोटो छापा गया है। अच्छी चीज से लेकर बुरी चीज में औरतों की फोटो चिपकाए गए हैं, जिसका मकसद था कि ग्राहक इस चीज की तरफ मुतवज्जो हो जाए। क्या हमारी औरतों की यही इज्जत है, यही आजादी है? अगर किसी का नाम इज्जत है तो बताएं जिल्लत का माने क्या होता है, रुसवाई का मफहूम क्या होता है। खुलासा यह है कि असल में औरतों को हकीकी आज़ादी इस्लाम ने दी है, और जिस आज़ादी का नाम ये दुनिया वाले बताते हैं वो आज़ादी नहीं, धोखा है, गम फरेब है, गंदगी है और हमारे दीन और ईमान के खिलाफ भी है। लिहाजा मेरी बहनों, इस्लाम की इज्जत समझो, अपनी कदर पहचानो और इस्लाम के लिए अपनी जान निसार करने का जज्बा पैदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।